الحمد لله تعالى والله بما يقتضي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. میرے بھائیو، جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر جمعے کی نماز کو چھوڑ دے، ایک جمعہ چھوڑا، دوسرا چھوڑ دیا، تیسرا چھوڑ دیا، اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے اور وہ جنت کا راستہ ہی بھول جاتا ہے. تو جمعے کے لیے اس وقت میں سب سے بڑی عبادت جمعے کا ادا کرنا ہے. اور قرآن مجید کے اندر ہے کہ لوگوں جمعے کے دن جب آواز آئے اللہ اکبر کی، کان تمہارے سن رہے صدا کو، تو سارے کام کاج چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف آؤ. بازار البیع، تجارت حلال نہیں ہے تیرے لیے. پیسہ کمانا یا یہ ہر رسول قول من طیبات وعمل صالحا. فرمایا کہ اے رسولو پہلے حلال کھاؤ پھر میری عبادت کرو. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں زمین والو حلال کھاؤ جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے. ولا تیمموا الخبیث، اور برائی کا ارادہ مت کرو، ناپاک چیزیں مت کھاؤ، اور اللہ کے راستے میں پاک چیزیں صدقہ کرو. تو پھر جمعے کے وقت میں جو شخص اپنا کاروبار کھول کے بیٹھ جائے تو قرآن کا تو سرئی منکر بن گیا. قرآن کہتا ہے کہ اس دن یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بڑے لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، بڑے لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے. یہ تفسیر قرطبی میں ہے کہ قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید ہوں گے جو نماز پڑھتے ہیں اور 5 وقت اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں، اور جن کے چہرے قیامت کے دن سفید ہیں ان کے آج بھی وضو جب کرتے ہیں ان کے چہرے اللہ سفید کر دیتا ہے. اور جن کے دل کالے ہیں، یہ کالے دل تیرے دل کی منافقت کو بنا نہیں سکتے. جو اللہ کہتا ہے وہ کر، اللہ کہتا ہے نماز پڑھ، تو کہتا ہے میں نے کمیٹی دینی ہے. اور 300 کی کمیٹی کی خاطر دکان پر تو نے اپنی بیگم کا کہنا مانا، بیوی کا کہنا مانا. بیٹا ہے داڑھی پر نہیں گیا، رات چھتر اٹھا لیے. باپ نے کام پر کیوں نہیں گیا؟ کام پر کیوں نہیں گیا؟ کبھی کسی باپ نے پوچھا ہے کہ تم نے آج کتنی نمازیں پڑھی ہے، کتنی چھوڑی ہے؟ تم نے یار حق نہیں بنتا ہے، حق بنتا ہے. آئے لوگ، نبی فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے چمک رہے تھے ستاروں کی طرح. کہا یا رسول اللہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا کہ جس وقت اذان ہوتی تھی یہ لوگ اس وقت وضو کر لیتے تھے. پھر لوگ آئے، ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے تھے. پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ اذان سے پہلے ہی وضو کر لیتے تھے. اور تیسرا گروہ آیا اور فرمایا چاند سے، تاروں اور سورج سے بھی ان کے چہرے روشن تھے. فرمایا کہ یہ لوگ وضو کر کے مسجد میں بیٹھے ہوا کرتے تھے. بھائی صاحب، باتیں جو ہوتی ہیں نا، بات ایک نیکی کی تجھے جنت میں لے جائے گی،
اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں دیکھتا کہ کروڑوں عیسائی ہے، کیا ہوا ہم بھی چلے جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا وہ عالم جو برا ہے اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور دوزخ میں پڑنے والے لوگ اس سے پناہ مانگے کہ یا اللہ اس دوزخ سے ہم کو نکال دے۔ یہ تو علماء کا حال ہے، وہ دوست کی کہیں گے یا اللہ ہمیں یہاں سے نکال۔ تو جس جگہ پر شرابی ہے وہ شراب والے جگہ پر جہنمی کہیں گے یا اللہ ہمیں جہاں سے نکال کر کسی اور جگہ پر ڈال دے کہ شرابیوں کی بدبو کی وجہ سے یا اللہ ہمیں ڈبل عذاب ہو رہا ہے۔ بھائی اسلام دین کس چیز کا نام ہے؟ اسلام، میں آج آپ سے سوال کروں گا کہ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین ہے عمل کا نام کہ دین ہے رسم کا نام؟ نبی نے خانے کعبے میں نماز پڑھی کہ نہیں؟ مدینے منورے میں نماز پڑھی کہ نہیں؟ تو تیرا پیر کیسے کہتا ہے کہ دل کی نماز ہوتی ہے؟ اور جو بندے نماز پڑھتے انہیں بھی چھڑا رہے ہیں، کہتے چھوڑو پہلے دل کو صاف کرو۔ بھائی نماز پڑھو گے تو دل صاف ہے تو پہلے دل کریں گے۔ اس نماز سے کیا ملے گا؟ تیرے ہاتھ میں 10,000 روپیہ پکڑایا جائے وہ تیرے لیے جائز ہے، تیرے لیے لنگر 30,000 دیا جائے وہ جائز ہے، لیکن نماز جو پڑھنے والا ہے اسے کہتا ہے تو ابھی اس مقام پر نہیں پہنچا کہ مسجد میں جا سکے، تیرے دل کی میں نے صفائی کرنی ہے اور تو نے کبھی صبح کی نماز نہیں پڑھی، مریدوں کو بھی چھڑا رہا ہے۔ اور بھائی نماز پڑھی ہے کہ رسول نے فرمایا کہ فی جنت یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنت کے اندر سے لوگوں نے سوال کیا جہنمیوں کی طرف کہ تم ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ساتھ پھرتے تھے، ہمارے ساتھ چلتے تھے، یار ہم تو اکٹھے رہتے تھے، تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کیسے داخل ہوئے جہنم میں؟ انہوں نے کہا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ قرآن سامنے پڑا ہوا ہے، یہ قرآن دستور حیات ہے، یہ قرآن نبی کا قول ہے، انہ لقول رسول کریم، یہ دو جہانوں کا سردار ہے۔ یہ اس وقت بھی تھا جب زمین نہیں تھی، یہ اس وقت بھی قرآن تھا جب دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں تھی، اور یہ قرآن اس وقت بھی ہوگا جنت کے اندر جب دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوگی، قرآن جنت کے اندر بھی ہوگا۔ تو بھائی تو اگر رب نے پوچھ لیا بھائی میں نے یہ دستور حیات دیا تھا، بچہ تو نے چھڑا لیا، بچے کا رزلٹ نہیں آیا، 4,000 فیس تھی دوسرے اسکول میں ڈال دیا، 5,000 فیس تھی اور بچوں کو چھڑا لیا، ایک کو چھڑایا، دوسرے کو، تیسرے کو، اس کا رزلٹ صحیح نہیں ہے۔ بچے کے رزلٹ کے لیے تو نے اتنا سوچا؟ یہ قرآن اللہ نے تجھے دیا تھا کہ زندگی قرآن کے مطابق گزارنی ہے، لیکن آپ نے آج تک نہیں سمجھا کہ اللہ کہتا کیا ہے۔ کبھی سوچا کہ اللہ ہمیں کہتا کیا ہے؟ وہ پوچھے گا للمجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میں کوئی ہیر رانجھے کی داستان نہیں سنا رہا، میں کوئی لیلا مجنوں کا قصہ نہیں سنا رہا۔ یہ کھولو سورت جو ہے اپنی مدثر، وہاں پر اللہ کہتا ہے کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم پہلے تو نماز نہیں پڑھتے تھے، پھر پاس بیٹھ کر ہوٹلوں پر گپے لگایا کرتے تھے، باہر بیٹھ کر بیٹھک بنا کر تاش کی جوڑیاں لگایا کرتے تھے، شرابیوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے،
ہم کماد کے پاس بیٹھ کر ٹہلیاں کھیلا کرتے تھے، اور قرآن کا منکر ہے وہ جو اللہ کی بات کو نہیں مانتا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تیرے منہ پر کالخ مل دی جائے گی کل قیامت کے دن اگر تو اللہ کی اذان کو سن کر اس کا مذاق اڑاتا۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا۔ لوگ ایسے بھی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے تو اللہ کی اذان کو ٹھٹھا مذاق بناتے ہیں کہ مولوی نو پھر پیڑھی پہ گئی، مولوی نو پھر وہاں پر ادھر نواب شاہ میں وہ کہتا میری نیند خراب ہوتی ہے، اس نے مسجد سے سپیکر ہی سارے اتروا دیے۔ یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی نے خط لکھا مسلمان ہو جا، اس نے کہا ایک ملک دکھا دو جہاں پر قرآن کا نظام نافذ ہے، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں گا۔ امریکہ کا صدر کہتا ہے کہ تم سے بڑھ کر بے ضمیر کوئی نہیں جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس دستور ہے، اور 76 لاکھ فوج ہے، غزہ کے اندر بچے مار دیے گئے۔ کون سا اسلامی ملک بول رہا ہے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ آپ کو پتا نہیں ہے وہ عام لوگ نہیں ہے غزہ کے، وہ حضرت عباس کی اولاد ہے ساری، عبد المطلب کی اولاد ہے ساری۔ وہ بیت المقدس کے اندر حضرت عبد المطلب کا مدفن بھی ہے۔ یار تیرے بچے بونیر کے اندر، تیرے بچے کراچی کے اندر، تیرے بچے اسلام آباد کے اندر بارش کی نظر ہو گئے، تو نے 40 دن کھانا چھوڑ دیا، اور جیل کے 70,000 بچے، بوڑھے، عورتیں، آپ یقین نہیں کریں گے ماہ رمضان کے اندر لوگ ہمارے یہاں پر افطاری کے لیے سموسے لے کر آتے ہیں، وہاں پر 400 عورتوں کے ہاتھ میں شاپر پکڑے ہوئے تھے، ان کے اندر بچوں کی لاشیں تھی، اور ایک ہی قبر کے اندر 400 لاشوں کو دفنا دیا۔ تو زمین کیسے نہ پھٹے، طوفان کیسے نہ آئے؟ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ۔ اللہ کہتا ہے قوم لوط کا زمانہ گزر تو نہیں گیا؟ کیا تم نے قوم سمود کو نہیں دیکھا، قوم شعیب کو نہیں دیکھا میں نے کیسے تباہ کیا؟ زمینیں پھٹتے دیکھی، میرے پاک نبی نے کہا جب لوگ زانی ہو جائیں گے، جب بدکار ہو جائیں گے، شرابیں پی جائیں گی، گھروں کے اندر کنجریوں کا ڈانس ہوگا، اور لوگ لباس پہنیں گے، ماں اپنی بیٹی کی کمائی کھائے گی، 50 روپے پکڑے، بندہ اندر داخل ہے، اللہ کے نبی فرماتے کہ آسمان سے آگ کی بارش برسے گی، سبھی کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ جو تو کیا ہوا؟ اور ادھر کیا ہوا؟ ہندو گئے ادھر اپنے مندروں میں، وہاں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا، 4000 مارے گئے، وہاں سے جرا سوابی میں آیا کلاؤڈ برسٹ، بونیر میں آیا، چترال میں آیا، 16 گھنٹے بارش اسلام آباد میں نہیں رکی، 4 دن ہو گئے کراچی میں نہیں رکی۔ تو کیا تم سمجھتے ہو کہ تم محفوظ ہو؟ تم محفوظ نہیں ہو۔ اللہ کہتا ہے میں نشانیاں دکھلاتا ہوں لوگوں کو کہ یہ وقت تم پر بھی آنے والا ہے۔ توبہ کرو واستغفر ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔ اللہ کہتا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے لوگوں توبہ کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب کہتے 23 سے لے کر 30 اگست تک بارش کا اگلا مرحلہ ہے، سارے اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے رو رو کے دعا مانگو، اے مالک اللہم یسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ تیرے فضل کا سوال ہے، تیری رحمت کا سوال ہے، اے اللہ یہ تقدیر میں اگر تو نے لکھا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، ہم قرآن کا واسطہ دیتے کہ اپنی تقدیر کو بدل دے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، لَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔
اللہ کہتا میں چھوٹا عذاب دوں گا بڑے عذاب سے پہلے، قیامت سے پہلے دنیا میں چھوٹا عذاب دوں گا۔ اور لوگوں کی زمینیں ہڑپ کرنے والوں تیار ہو جاؤ، لوگوں کا مال کھانے والوں تیار ہو جاؤ، بدماشی کرنے والوں تیار ہو جاؤ، ڈاکہ زانی کرنے والوں تیار ہو جاؤ۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، خدا کا کوڑا بقوت پڑنے والا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ کہتا میں تمہاری تاک میں لگا ہوا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو میں دیکھتا کوئی نہیں ہے؟ کرامن کاتبین تیرے ساتھ نہیں ہے؟ ایک فرشتہ نیکی کا ہے، ایک برائی کا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا؟ 120 فرشتے تیری حفاظت کے لیے تمہیں نظر نہیں آتے؟ جگہ جگہ پر جنات ہیں، تمہیں نظر نہیں آتے؟ اور تمہیں تو سامنے بیٹھا ہوا ماں باپ نظر نہیں آتا، تمہیں جن کیسے نظر آئے گی؟ اور تیرا تو باپ بوڑھا ہو گیا، تو نے گھر سے نکال دیا۔ وہ بوڑھا بھیک مانگتے مانگتے لوگوں کے دروازے پر میں نے جائیداد کو بچوں کے نام لگوا دیا، بیٹوں کو دے دیا، بیٹیوں کو دے دیا، اور گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ بیچارہ ترلے کرتا کرتا لوگوں کی بیٹھک میں جا کر سوتا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی دیکھے جو دریا کے کنارے پڑے سوئے ہوئے تھے، جگایا اٹھایا، بابا جی زمین کدھر گئی؟ فرمایا زمین میرے بچوں کے نام لگا دی، بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے پورا رکوع نازل کیا، نماز کے لیے کہا صرف نماز پڑھ، باقی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ چھوٹی سی بات ہے، نماز پڑھ، زکات دے، لیکن جب باری آئی وقضیٰ ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اللہ نے فیصلہ کر دیا میری عبادت کرنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اور یار یہ دیکھو سارا قرآن 3,71,000 حرف ہے قرآن کے، کبھی غور کیا 1 کروڑ مسئلہ ہے اس قرآن کے اندر؟ ہمیں تو ایک بھی نہیں آتا، کبھی غور کریں نا۔ میں نے کہا بچہ تو چھڑا لیا، رزلٹ صحیح نہیں آیا، تو کبھی یہ سوچا کہ میرے خدا کو جا کر حساب و کتاب دینا ہے؟ میں امتحانی سینٹر میں بیٹھا ہوں، میرا پرچہ ختم ہونے والا ہے، سوال ختم ہونے والے، کتنا جواب لکھ لیا، اور امتحانی سینٹر میں بیٹھا ہوا ہے تو، اوے ابھی تجھے دنیا سے طلاق ملنے والی ہے، طلاق۔ یہ امتحانی سینٹر ہے بھائی، لکھ لو کچھ، خالی پیپر نہ چھوڑنا، خالی چھوڑو گے نا تو نبی تو فرماتے من تبع سنتی حرمت له شفاعتی، جو میرا طریقہ چھوڑ دیتا ہے، جو میری سنت کو چھوڑ دیتا ہے، میری شفاعت اس پر حرام ہو گئی۔ اللہ لیس من اہلک، نوح علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ اپنے بیٹے کا سوال کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا تیری آل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے عمل گندے۔ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے سے زیادہ عزت والا نہیں ہے، وہ پیغمبر کا خون تھا، پیغمبر کا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ قبر میں مر ربوں کا جواب تو نے دینا ہے، من دینوں کا جواب تو نے دینا ہے، مر رسولوں کا جواب تو نے دینا ہے، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ تو سوال 3 قبر کے، قیامت کے دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بہن بہن سے بھاگے گی، بیوی اپنے شوہر سے، شوہر اپنی بیوی سے کہ مجھ سے نیکیاں نہ مانگ لے۔ تو بھائی آج اللہ نے اتنا کھلا میدان دیا تجھ کو۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب کہتے ہیں بھائی دنیا کے اندر سبحان اللہ پڑھ لے، ایک محل بن جائے گا، مرنے کے بعد سلام تیری قبر پر جائے گا، وہ تو جواب دینے کے قابل بھی نہیں رہ جائے گا۔ اب تو وہ محتاج ہو گیا ہے، تیری دعاؤں کا محتاج ہے۔ اللہ کہتا پٹانڈک اذا مات الانسان انقطع عملہ، جواب السلام علیکم یا اہل القبور، فرشتہ اس کی طرف سے جواب دیتا ہے، اس کو پتا ہے کون ہے میری قبر پر آیا،
وعلیکم السلام اگر کوئی کہتا ہے وعلیکم السلام تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تو اس قابل بھی نہیں رہ جائے گا کہ وعلیکم السلام کہہ سکے، تیرے لیے ساتے چالیے سارا کچھ ہوگا۔ لیکن بھائی آج عمل تو کر لے، تو آج جو کرے گا پائے گا، من جدہ واجدہ، جو محنت کی پائے گا۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو، کل قیامت کے دن تم اپنے عمل دیکھ لو گے کہ تم نے کیا کیا۔ میری بات سنو، تیرے پاس اگر سعودی عرب کا ویزا نہیں ہے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، امریکہ کا ویزا نہیں ہے تجھے داخل نہیں ہونا دیا جائے گا، اٹلی کا ویزا نہیں ہے تجھے داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، تو تیرے پاس عمل ہی نہیں ہے تو کس سے مانگے گا؟ نبی نے کہا کہ میں جنت سے نکال لاؤں گا جس نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا، لیکن اتنے ہزار سال تک جہنم میں جلنا یہ کہاں کی دانائی اور عقل مندی ہے؟ اسالک الامانۃ، فرمایا یا اللہ میں اس دن سے پناہ مانگتا ہوں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں یا اللہ جس دن مجرم کہے گا کہ میری ساری زمینیں لے لا، بیٹے لے لا، مجھے عذاب سے بچا لے، اللہ کہے گا انا لذا نزاتا للشوا، اب یہ جو کچھ تو نے کمایا، جو بیج بویا وہی پھٹے گا، کیکر لگایا کیکر لگے گا، تو نے برائی کے حضرت علی فرماتے ہیں برائی کا بیج 70 سال کے بعد بھی پھٹے گا۔ ہاں کوئی توبہ کر لے تو اللہ معاف کرے۔ اور بھائی صاحب نیکیوں کے بیج بو، اللہ کہتا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، رائی کے برابر جو تیرا عمل ہے دیکھے گا قیامت کے دن، رائی کے برابر برائی بھی دیکھے گا، رائی کے برابر برائی میں دیکھے گا۔ قرآن کہتا ونادى الموازین القسط، یہی تو سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، اسے صرف مردوں کے لیے رکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، بس طویل بنا دیا، کھول کے بنا دیا۔ او بھائی صاحب ماہر القادری نے کہا تھا کہ جتنا مظلوم یہ کلام پاک ہے دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کو کھانے پینے پلانے کے لیے مسلمانوں نے استعمال کر لیا۔ اور تیرے بیٹے کا خط لندن سے آیا، اس کو پڑھنے کے لیے تو نے پروفیسر بنایا، 50,000 فیس دی، اور بیٹے کے خط کی قدر تو نے جان لی، اللہ کے کلام کی تو نے ذرا بھر قدر نہیں کی۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اللہ کے نبی نے قیامت کے دن جواب دے دینا ہے یا اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ وقال الرسول، یہ دو جہانوں کا سردار ہے بھائی، اس کی جھوٹی قسم اٹھا کے دیکھ لا، یہ دو جہانوں کا سردار ہے، تیرا فیصلہ ایک دن میں کرے گا، پر قرآن وہ ہے جو روزانہ پڑھا جائے، اس کا اثر بھی دیکھ لینا، جو تاکوں میں بند کر کے رکھا ہے اس کا اثر بھی دیکھ لینا، جو تاکوں میں بند رکھا ہے اس کا اثر ہوگا 40 دن کے بعد۔ جو قرآن روزانہ پڑھا جاتا ہے مسجد سے باہر نکل کے دکھا، قرآن تجھے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے۔ دنیا کی محبت میں پڑ گئے، بیٹے جائیدادیں بنا لی، اوے اس قربانیوں کو چھوڑ گئے جنہوں نے کربلا میں نیزوں پر قرآن پڑھا، جن کے بچے شہید کر دیے گئے، جن کی عورتوں کو قیدی بنا دیا گیا، کیا جواب دو گے؟ امام حسین اس معاشرے میں اگر آ جائے، تمہارے کرتوت دیکھے، مجھے بتلا، قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر امام حسین ایک منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتے، جو برائی بدکاری ہم نے پیدا کر دی۔ پیغام حسین کا کوئی پتہ نہیں تم کو، وہ جو رات کی تاریکی میں
سارا کچھ لٹ گیا. رات کو قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں میں گزرا خیموں کے پاس سے, آواز آ رہی تھی بلا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم انما نملی لہم. رات کی تاریکی میں اکیلے مسافر جن کو کربلا کے اندر شہید کیا گیا, لیکن امام پاک نے رات کو قرآن پاک کی تلاوت کی, بیویوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی. سیدہ زینب فرماتے امام زین العابدین مدینے سے لے کر یزید کے دربار سے لے کر واپسی مدینہ تک حضرت زینب کی بیوی زینب کی تہجد کی نماز قضا نہیں. تم ایسے پیسے بٹورے جا رہے ہو سنا کے کسے کا لیا. تیری بڑی کوٹھی بنائی تجھے کل کو تباہ کرے گی. تیری جھوٹی روایتیں پڑی کل کو بلڈوز ہو جائیں گی. تیری زنا کی کمائی سے بنا ہوا یہ بڑا پلازا تیرے اوپر گرے گا اگر تو نے حلال نہ کھایا. اے مالک ہم سب ہم تو یا اللہ رو رو کے دعا کر. اے مالک بنیر میں لوگ آئے, سوابی میں آئے ہمارے بھائی, 150 بچہ پڑھ رہا تھا, سکول پورا